السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ شان ہے گل پلازہ کراچی کے معاملے پر سندھ اسمبلی میں حکومت اور حزب اختلاف کا ٹاکرا جاری۔ سندھ میں 18 سالہ قومی خزانے کی حکومتی لوٹ مار کی وارداتوں کی فائلیں نیب میں دوبارہ کھلنے سے کرپٹ مافیا میں ہلچل اور بے چینی۔ حیرت انگیز طور پر امراض قلب کے قومی ادارہ NICVD میں سابقہ انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کے ساتھیوں کے 20 ارب روپے کا مبینہ قومی اسکینڈل کے کیس کی فائل تاحال قومی احتساب بیورو میں التوا کی فہرست میں شامل۔ تھرپارکر میں بچوں کی حالیہ اموات نے بلاول کے محکمہ صحت کی ترقی و تعمیر کے دعووں کو پھر سے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا ڈپٹی میئر کراچی کے ہمراہ دورہ سانحہ گل پلازہ۔ جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سانحہ گل پلازہ کی کمشنر کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ بچہ قصوروار قرار، 79 افراد جاں بحق، کچھ لاشیں شاپر میں ڈال کر لے جائی گئیں۔ 13 کے ورثاء نے تاحال DNA سیمپل فراہم نہیں کیا۔ 30 لاشوں کا ڈیٹا حکومت کو فراہم کر دیا گیا۔ MQM نے حکومت سندھ کی تحقیقاتی رپورٹ مسترد کر دی۔ سانحے کا ذمہ دار قرار دیا جانے والا بچہ زندہ ہے یا حکومتی بھینٹ چڑھ گیا؟ ساری ذمہ داری بچے پر ڈال کر حکومت اور انتظامیہ نے خود کو بری الذمہ قرار دے دیا۔ علی خورشیدی۔ آزاد حلقوں اور میڈیا نے بھی حکومتی رپورٹ کو تضادات، عجلت اور اہم معاملات کو مزید الجھا دینے اور میڈیکو لیگل اور فارنسک میڈیسن ڈپارٹمنٹس کو بچانے اور کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کی بدترین نااہلی کو رپورٹ میں چھپانے جیسے سنگین الزامات اور اعتراضات اٹھا دیے۔ جبکہ بدھ کو گل پلازہ کے اطراف میں بار میں روز بھی کاروبار بند رہا، دکانداروں کا سخت احتجاج اور نعرے بازی، جبکہ سانحے کے لاپتہ افراد کے ورثاء کی آہ و بکا حکومتی نااہلی اور بے حسی کو جھنجھوڑتی رہی۔ فوٹیج میں روح فرسا مناظر کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بات ہوئی تھی بس کہ ابو امی میری جان بتا لو، میرے کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب میں نے بولا بیٹا کرنا جاری کر لے۔ اللہ پاک اس کو ایسا گھڑک کرے کہ اس کی ہڈی تک نہ ملے۔ آج بھی میرے خیال کل بھی بھٹو قاتل تھا، آج بھی بھٹو قاتل ہے۔ اسی نے یہ آگ لگائی ہے اور اسی نے یہ دہشت گردی پھیلائی ہے۔ 25 سال ہوئے اس کو اور گھر سے ماں کو کچھ نہیں لے کے نکلا ہے۔ اس بار میری سیلری آئے گی تو خود کا گھر کروں گا۔ ماں آدھا دیکھ رہی ہے، وہ یہاں پہ جاب کرتا تھا۔ 2 بیٹے ہیں، حیدر علی اور خضر علی، جو ابھی تک بھی نہیں آئے، نہ ان کا کچھ پتہ چلا ہے نہ کچھ بھی نہیں۔ صحت کی اہم خبروں کے مطابق بھارت میں پناہ وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبیعت کی خرابی کے سبب ہسپتال لے جایا گیا۔ اپوزیشن اتحاد کے راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات پارٹی اور ان کے اہل خانہ تک کو بتائی تک نہیں گئی ہے۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں قوم میں تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت سندھ میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو ہٹانے سے تاحال وزارت صحت کا دفتر بھی غیر فعال ہے۔
باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد حکومت سندھ کو مہنگا اور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فتل پیجوہو کو حکومت سندھ کا یہ اقدام بہت گراں گزرا ہے اور سسٹم میں کام کرنے والی چین کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے لیے پریشان اور اپنے خلاف ممکنہ کارروائی سے بھی خوف زدہ بتائی جاتی ہے۔ ویسے بھی محکمہ صحت کی ماضی کی کارکردگی پر سرسری نظر ڈالی جائے تو وزیر صحت کے سابق خلاف قانون اسٹاف افسر فہیم چاچڑ، جو ڈیفیکٹو وزیر صحت کی شہرت کے بھی حامل تھے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور فہیم چاچڑ جیسے کماؤ پوت کو محکمہ صحت سندھ کی ساکھ بچانے کے لیے ہٹانا پڑا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وزیر صحت سندھ کی نظر خاص نے فہیم چاچڑ کو لیاری کی سونے کی کان میں اکوموڈیٹ کر کے ان کے ہنی مون پیریڈ کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، جبکہ تھرپارکر میں سردی کی شدت اور غذائی قلت کے باعث نوزائیدہ بچے جن کی تعداد 45 بتائی جا رہی ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 76 مزید بچے زیر علاج اور ہسپتال میں گنجائش 70 بچوں کی بتائی گئی ہے، لیکن داخل بچوں کی تعداد 76 ہے۔ داخل بچوں کے والدین کے مطابق ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے حوالے سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں ایوان صدر میں حکومتی جماعت کے سربراہ بلاول زرداری نے غیر ملکی سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے سامنے اپنی حکومت کے صحت کے شعبے کے حوالے سے جو بلند و بانگ دعوے اور کارکردگی کا میزانیہ پیش کیا تھا، تھرپارکر کے 45 بچوں کی اموات نے بلاول کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ ناظرین کرام، قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ کراچی سے پاکستان کے سارے قرضے اتار سکتے ہیں۔ بہت سے نئے آئیڈیاز پر کام چل رہا ہے اور جلد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ وہ گزشتہ روز کراچی میں کاروباری حلقوں کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقے کو جن چیلنجز کا سامنا ہے انہیں اس کا ادراک ہے، جبکہ سندھ میں نیب کی کارروائیاں تیز اور قومی خزانہ لوٹنے والے حکمرانوں اور نوکرشاہی کے لٹیروں میں زبردست خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اس صورتحال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ڈنڈا گھوم چکا ہے۔ سندھ میں اب تک ورلڈ بینک کے قرض سے نیا پاکستان کے نام سے سولر پروجیکٹ میں اربوں روپے کے مبینہ کرپشن کا میگا منی اسکینڈل میں، جہاں حکومت سندھ نے معاملے کو دبانے اور چھپانے کے لیے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی وزارت کا قلمدان تبدیل کر کے یہ تحقیقات خلاف قانون اینٹی کرپشن سندھ کے سپرد کر دی تھی، جو قانون کے مطابق مذکورہ تحقیقات کا اختیار ہی نہیں رکھتی ہے۔ یہ کیس نیب سندھ نے حکومت سے طلب کر لیا ہے۔ اسی طرح سیکریٹری آف پاشی ظریف کھیڑوں کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے۔ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں، جبکہ مختلف محکموں کے بڑے بڑے کرپٹ مگرمچھوں کی فہرستیں، جن میں محکمہ صحت سندھ بھی نمایاں ہے، زیر التوا فائلوں کی گرد اور دھول کو جھاڑا پہنچا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ امر طبی اور عوامی حلقوں میں نیب کی تیز ترین کارروائیوں کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے نیب زدہ پروفیسر امجد سراج میمن، خلاف قانون وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، ان کی اسامی کو بغیر مشتہر کیے ہوئے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا
حکومت سندھ کا غیر قانونی حکم، آج خود نیب کے دائرہ اختیار کا ایک اور نیا کرپشن کا کیس سامنے آ گیا ہے۔ پروفیسر امجد سراج میمن کو ختم ہونے والی مدت بھی غیر قانونی تھی اور ان کی حالیہ توسیع بھی قانون سے کھلواڑ کا ایک مبینہ فیورٹزم کا نیا اسکینڈل ہے۔ وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل خصوصی رپورٹ میں مزید تفصیل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔